اعلیٰ افسران کی بات کرتے ہیں، وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران میری جیب میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو گھر لے کے دیتا ہوں، کسی کو ریٹرن ٹکٹ جو ہے. جتنا کوآپریٹو اور اس ایف آئی اے کو بدنام اس موجودہ سیکرٹری نے کیا ہے، اس نے اپنی ڈائری رکھی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ان کا حساب کتاب لکھتا ہے جو ہے 25/2024، یعنی کہ 25/2024 انکوائری ہے، 19/2024 انکوائری. یہ رات کو کون سا ایسا کام کرتے ہیں؟ رات کے وقت ظاہری بات ہے، دن کو تو نہیں، رات کو کچھ کرتے ہوں گے. کون سا ایسا کام ہے پاکستان کے اندر جس میں راتوں رات کام ہوتا ہے رات کو؟ تو وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں رات کو ایسا کون سا کام کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کا 3 سال کے اندر اثاثے بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ سامنے کام بھی نہیں کر رہے ہیں. ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے ایک جعلی آرڈیننس لے کے آئے، وہاں پہ ایک صدر بن گیا، ایک نائب صدر بن گیا. جب صدر اور نائب صدر نے کس بنا کے اوپر استعفیٰ دیا؟ کرپشن کے چارجز کے خلاف ایک انکوائری جاتی ہے. وہاں پہ جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہم استعفیٰ دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کوئی آپ کو لائف انشورنس کا ایجنٹ ملے گا، کتنی سیلری ہوگی؟ 30-40 ہزار روپے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو چوڑیاں بیچنے والا، کنگن کا بیچنے والا ہے نا، وہ والا بندہ ملے گا. آج سے 5-7 سال پہلے وہ کنگن بیچنے والا چوڑیاں بیچتے بیچتے کون سا اللہ دین کا خزانہ اس کے ہاتھ لگا کہ وہ آج بلینز کا مالک ہے، بلینئر بن گیا. اور اسی طریقے سے کوئی سائیکل والا، کوئی ٹائل فکسر، کوئی جو ہے وہ پلمبنگ والا، پلمبنگ کا جو بندہ کام کرتا ہے وہ آپ کی مینجمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جو ٹائل فکسر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ان کو ابھی میں یہ چیلنج کرتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے کے توسط سے کہ جن لوگوں نے بھی آپ سے بات کی ہے انہیں کہ کم از کم سامنے آ کے اسی ٹیبل کے اوپر آپ پوڈ کاسٹ کریں اور جو ہے نا وہ موقف لیں. اور میں تیار ہوں. کوآپریٹو سسٹم کو میں نکارا سسٹم کہتا ہوں، فیل سسٹم کہتا ہوں. ایک سوسائٹی میں کم سے کم جو منیمم جس کو آپ کہتے ہیں نیٹ اینڈ کلین 1 بلین کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے. کوئی کنٹریکٹر ہے، کوئی ڈیولپر ہے، کوئی لینڈ ایفیلیٹر ہے، کوئی لینڈ جو پرووائڈر ہے، بیچنے والا، اچھا کوئی کچھ ہے، سارا وہ اپنے اپنا منجل بیچ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز اور دوستو جناح گارڈن پوڈ کاسٹ سیریز میں آج تیسرا پوڈ کاسٹ لے کے میں حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ نوجوان صحافی جناب ماجد چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ماجد بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑا ایکٹیو آپ کا رول ہے جناح گارڈن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کوآپریٹو جو سسٹم ہے اس کو بھی آپ بہت گہری نگاہ سے رکھتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مطلب آپ کی ذات سے جڑے ہوئے کچھ سوالات آپ کے سامنے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جو آئندہ 21 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا معاملات ہے اس سب پہ بات کرنی ہے. تو پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے ہیں، معاملات زندگی کیسے چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے یہ بات کی روزمرہ کے حوالے سے، کوآپریٹو کے حوالے سے، ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہے، ہماری ایفرٹ ہے. یہ جو ایز اے جرنلسٹ ہم سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو بنیادی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ عام جو ممبر ہے، عام جو بندہ ہے، اس کی آواز ہم ان اداروں تک پہنچائیں جو ادارے اس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہی کوشش میں لگے رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی ہیں ان کو ہماری یہ جو کوشش ہے وہ اچھی لگتی ہے، کچھ کو جو ہے نا اس کے اندر کچھ نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ تو دیکھنے کا انداز ہے، ہر بندہ اپنے. اچھا، اب بات تھوڑی ڈائریکٹ ہو کے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں جو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کوآپریٹو کی بیٹ کرتا ہوں، ہاؤسنگ کی بیٹ کرتا ہوں، مختلف ادارے ہیں. یہ کوئی دوستو ماجد چودھری کو لانڈری نہیں کیا جا رہا. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ان کو لانڈری کرنا نہیں ہے. اس پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے بھی ان کے بارے میں بٹرے کیا گیا اور ان کے بارے میں بہت عجیب غریب باتیں کی گئیں، میں تو ڈائریکٹ آدمی ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آن کیمرہ پوچھا جائے. ماجد بھائی، آپ کے بارے میں مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت ہائی لیول پہ ہم سے اکوموڈیٹ ہوئے ہیں اور پھر کچھ اسٹوڈیوز بھی بنوائے ہیں اور اس کے بعد پھر مسلسل ہماری کردار کشی کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر سوال کے اندر ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ اگر جس بندے نے آپ کو کوٹ کیا، سب سے پہلے تو ایز اے جرنلسٹ مجھے یا آپ سے کوئی یہ پسند جب یہ بات کرتا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اسے یہ پوچھیں
کہ اس کے ایویڈنس ہیں, کیا ثبوت ہیں, کچھ آپ نے جو اگر کہیں اکاموڈیٹ کیا ہے یا کچھ نہ کچھ کیا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, سب سے آسان کام یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے, لیکن الزام کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے کے توسط سے کہ جن لوگوں نے بھی آپ سے بات کی ہے انہیں کہ کم از کم سامنے آ کے اسی ٹیبل کے اوپر آپ پوڈ کاسٹ کریں اور جو ہے نا وہ موقف لیں, اور میں تیار ہوں جس وقت جب بھی مجھے کہیں گے میں یہاں پہ حاضر ہوں, اور ان کو بلائیں آپ, یا آپ مجھے جو چیز بھی آپ سوال کرنا چاہیں. صحیح, یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے اور یہ بہت اوپن چیلنج ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوآپریٹو سسٹم میں پڑھے لکھے لوگ آئیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, تو ان سوسائٹیز میں وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو سینیارٹی لسٹ پہ ہیں, تو اس وقت جو یہ سوسائٹیز میں لوگ ہیں کیا یہ پڑھے لکھے ہیں, کیا یہ سینیارٹی لسٹ پہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے نام پہ یہ کوآپریٹو سوسائٹیز بنی ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں آج جو ہے نا کچھ ایسے حقائق جو تلخ حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بالکل. اس کوآپریٹو سسٹم کو میں نکارہ سسٹم کہتا ہوں, فیل سسٹم کہتا ہوں, اور اسلام آباد کا خاص طور پہ جو 44 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کو ڈی سی صاحب دیکھ رہے ہیں, ڈی سی صاحب کے پاس اپنے بہت کام ہے, وہ رجسٹرار کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے, وہ کیسے ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے اندر جو مسائل ہیں ایک سوسائٹی کے اندر, جو میرا اپنا جو اندازہ ہے جس کے اوپر میں نے گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ کی ہے, ایک سوسائٹی میں کم سے کم جو منیمم جس کو آپ کہتے ہیں نیٹ اینڈ کلین 1 بلین کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے. 1 بلین کی سالانہ 3 سالہ ٹینیور ہوتا ہے, تو 1 بلین کی سالانہ ان کی کرپشن ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ میں چھوٹی سوسائٹی, ایک عام سی سوسائٹی, تو 44 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, تو یہاں پہ کرپشن کتنی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کریٹیسائز, ایک جملہ لے لیں بس, اس میں مقصد کوئی موجودہ ڈی سی نہیں ہے, کوئی بھی ڈی سی کوئی بھی ہے. اچھا آپ نے جو بات کی نا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے, دیکھیں ہمارا جو ادارہ ہے نا, جو ہمارا سسٹم ہے, یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ پوچھیں کس طرح پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے بھئی آپ ہمیں اگر یہ آؤٹ آف وے کچھ فیور مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہیں, قانون کیا کہتا ہے. جب آپ وہی میٹرک بھی آپ نہیں کہہ سکتے, پرائمری مڈل جو جس کی ایجوکیشن ہے وہ اس معاشرے کو کیسے ایجوکیٹ کرے گا. تو یہ لوگ کون ہیں جو آئے ہوئے ہیں؟ یہ ان میں میکسیمم اگر آپ دیکھیں 13 رکنی جو باڈی ہوتی ہے یا 9 رکنی ہوتی ہے, اس کے اندر جو آپ کو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ تقریباً 3-4 لوگ نظر آئیں گے. باقی کیا ہوتا ہے, کوئی کنٹریکٹر ہے, کوئی ڈیولپر ہے, کوئی لینڈ ایفیلیٹر ہے, کوئی لینڈ جو پرووائڈر ہے, بیچنے والا, اچھا کوئی کچھ ہے, سارا وہ اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کے نظریات کیا ہوتے ہیں. ہم نے کوآپریٹو جس طرح اسلام آباد کے یا پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے جتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے, جتنے اس کے اندر مسائل ہیں, اسی طریقے سے کوآپریٹو اس سے 2 ہاتھ آگے. ابھی ایک اور میں بھی آپ کو بات بتاؤں گا. کوآپریٹو جو ہے, میں آج چیلنج کرتا ہوں ڈی سی صاحب اگر ٹائم دیں یا سرکل رجسٹرار جو اسلام آباد کا ٹائم دیں, میں ثابت کروں گا ایک ایم پی اے ایم این اے سال میں اتنی کرپشن نہیں کرتا جتنا کوآپریٹو کا وہاں پہ بیٹھا ہوا صدر اور سیکٹری کرپشن کرتا ہے. اور یہ ان کے ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے. کیسے یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, سی ڈی اے بھی اس کو جو دیکھتا ہے اور کوآپریٹو بھی دیکھتا ہے, لیکن بری طرح یہ فیل ہے, ناکام ہے. ہم نے کئی مرتبہ جو ڈی سی صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کی, جو رجسٹرار کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے, خدایا اس کرپشن کو روکیں. ڈی سی صاحب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں, میں نہیں روک سکتا ہوں, یہ میرے اختیار سے بیر ہے. بیر کس لیے ہے, انہوں نے برملا تو یہ نہیں کہا, لیکن جب 2 سال سے ایک انکوائری کرپشن کے اگینسٹ, اس میں قانون میں بائی لاز میں یہ کہا جاتا ہے کہ 45 ڈیز کے اندر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور اس کا آپ نے فیصلہ دینا ہے. اب ایک مینجمنٹ سوسائٹی جناح گارڈن کی میں بات کروں گا جس کے صدر اور نیب صدر نے 2 سال پہلے استعفیٰ دے دیا, اب تک وہ باڈی چل دی ہے. 1 سال کے اندر یا 2 ماہ کے اندر انہوں نے اے جی ایم سے اپروول لینی تھی, ممبران سے اجازت لینی تھی کہ اس باڈی کو ہم آگے چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے ایک جعلی آرڈیننس لے کے آئے, وہاں پہ ایک صدر بن گیا, ایک نیب صدر بن گیا. جب صدر اور نیب صدر نے کس بنا کے اوپر استعفیٰ دیا, کرپشن کے چارجز کے خلاف ایک انکوائری جاتی ہے, وہاں پہ جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہم استعفیٰ دیتے ہیں.
تو رجسٹرار صاحب نے آج تک اسی مینجمنٹ کمیٹی کو نہ تو انہوں نے وہ تو اسٹے لے لیا نا انہوں نے. نہیں اسٹے نہیں لیا ہوا, نہیں اسٹے نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا اسٹے نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی اسٹے نہیں ہے. لیکن کوآپریٹو جو قانون ہے نا, عدالت بھی کوآپریٹو قانون کا احترام کرتی ہے, اس ڈومین سے باہر نہیں جا سکتی. اچھا اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے دیکھنے والوں کے لیے. کاک پل سے لے کے لوئے بہر کے درمیان تک یا گلبرگ تک جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں کوآپریٹو, ان میں میرے اطلاعات کے مطابق عجیب و غریب قسم کی زون 5 اس کو کہتے ہیں. زون 5 اس کو کہتے ہیں. عجیب و غریب ماضی رکھنے والے لوگ آج آ کے جو ہے یہ بلینئر بنے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ جتنے بھی میکسیمم بلینئرز ہیں, آپ نے عموماً یہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی دیکھیں, ہم ماضی میں کیا تھے. اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, اگر ان لوگوں کا جتنی بھی مینجمنٹ کی سیٹ کے اوپر براجمان ہے, صدر سیکرٹری جو مین عہدوں کے, ان کا ماضی آپ چیک کریں. اس سے پہلے کوئی آپ کو لائف انشورنس کا ایجنٹ ملے گا, کتنی سیلری ہوگی, 30-40 ہزار روپے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو چوڑیاں بیچنے والا, کنگن جو بیچنے والا ہے نا, وہ والا بندہ ملے گا. آج سے 5-7 سال پہلے وہ کنگن بیچنے والا چوڑیاں بیچتے بیچتے کون سا اللہ دین کا خزانہ اس کے ہاتھ لگا کہ وہ آج بلینز کا مالک ہے, بلینئر بن گیا. اور اسی طریقے سے کوئی سائیکل والا, کوئی ٹائل فکسر, کوئی جو ہے وہ پلمبنگ والا, پلمبنگ کا جو بندہ کام کرتا ہے وہ آپ کی مینجمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جو ٹائل فکسر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ان میں ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں, میں آنے والے وقت میں اس کا انکشاف بھی کروں گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, جو لوگ انگوٹھا چھاپ ہے نا, ان کو نام بھی اپنا نہیں لکھنا آتا, وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا امیدوار ہے. کس کا؟ پریزیڈنٹ کے. اس میں کیا ہے, اس سے زیادہ قانون کا. اور آپ نے کیا لکھا ہوا ہے, جتنی بھی اسلام آباد کے اندر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی ہیں, جو گریڈ 15, 16, 17 یا اس سے. اچھا جو شعبے آپ نے بتائے ہیں تو سارے قابل عزت شعبے ہیں. نہیں قابل عزت ہیں, دیکھیں ہر بندے کے ایک اپنی ڈومین ہے, اپنا کام ہے. جب آپ لیکن یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تھے تو ہم سیلف میڈ بندے ہیں, اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور ہم نے بڑی محنت کی ہے اور پھر ہم اربپتی بنے. میں وقاص عزیز صاحب, اس آپ کے سوال کا جو ہے نا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ جو کوآپریٹو بائی لاز ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 سال جب آپ سیٹ کے اوپر براجمان ہیں, نہ آپ ایز اے کانٹریکٹر کام کر سکتے, نہ ڈیولپر کام کر سکتے, کوئی بزنس نہیں کر سکتے, اور آپ کا کوئی ریلیٹیو اس کو بھی اکاؤنٹیٹ نہیں کرتا, اور سیلری بھی نہیں آپ لے سکتے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں, یہ اربوں روپے کے اثاثے کیسے بن گئے؟ یہ رات کو کون سا ایسا کام کرتے ہیں؟ رات کے وقت ظاہری بات ہے, دن کو تو نہیں, رات کو کچھ کرتے ہوں گے. کون سا ایسا کام ہے پاکستان کے اندر جس میں راتوں رات کام ہوتا ہے رات کو؟ تو وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. رات کو ایسا کون سا کام کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کا 3 سال کے اندر اثاثے بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ سامنے کام بھی نہیں کر رہے؟ وہ کام کی اداروں کو بھی اور ہمیں اور آپ کو بھی تلاش کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے. اچھا یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے موجودہ جو جناح گارڈن کی ایم سی ہے انہیں ڈرایا دھمکایا ہے, انہیں ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں, اس لیے وہ آپ کے خلاف اپلیکیشنز بھی اس وقت چل رہی ہیں, انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ سر دیکھیں, آپ کی بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. ان کی عزت کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا دھجیاں اڑائی, عزت کی نہیں اڑائی, ان کی کرپشن, ان کے ناجائز کام. اب مجھے یہ بتائیں, ایک ایفیلیشن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کیا انہوں نے آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا تھا اس وجہ سے؟ دیکھیے اکاموڈیٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کیونکہ یہ ان کا موقع یہ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے. ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ جب ہم کسی سے سچائی یا سچ سے مبنی جو ہے نا وہ, اس کے اوپر میں ایک ہی بات کر دوں, ایک شعر ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. زباں کاٹ کے خاک کے پتلوں کی, زباں کاٹ کے خاک کے پتلوں کی, پھر وہ کہتے ہیں لب آزاد ہے بولیے تو ذرا. یہ حال ہے ہمارا. ہمیں اگر ہم بولنا چاہیں تو ہمیں بولنا نہیں دیا جاتا, کیونکہ سچ بولنا یہاں پہ پاکستان میں اس کی کاسٹ آپ کو پے کرنا پڑتی ہے. میری فیملی اسی سچ بولنے کے, میری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, میرے گھر کے میٹر کاٹے گئے, میرے پانی کے کنیکشن کاٹے گئے, میرے گھر پہ جو ہے نا مسلح جو ہے نا بندوں کا حملہ کیا گیا. پھر جب اس سے بھی جو ہے نا وہ نہیں کام چلا, پھر اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن کو استعمال کیا گیا. کیا یہاں پہ اندر ڈکیٹ گھس آئے ہیں, 15 پہ ہمیں کال آئی ہے تو وہ انہوں نے گھر کے دروازے توڑے, اندر انٹر ہو گئے. چادر اور چار دیواری کی جو ہے نا وہ انہوں نے عزت کی جو ہے نا پامال کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد NCC ہے جو کہ ہمارے, میں کہتا ہوں کہ ملک کا ایک بہترین ادارہ بھی ہے, اس کو ایک اچھے کاز کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا. اس کے ذریعے نہ نوٹس کوئی بھیجا گیا, نہ کچھ ایسی کی گئی تھی میرے خلاف. یہ وہ وہاں پہ دیواریں جو ہے نا پھلانگتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ گرفتار بچوں کے سامنے جو ہے نا ہاتھ کڑی, پاکستان کا جھنڈا اوپر لگا ہوا ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں پاکستان کا, انہیں پاکستان کا. لیکن یہاں پہ یہی چیز ہے, یہاں پہ میں یہ جو کام ہے نا,
جب تک آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی، اور ایسی کاسٹ پاکستان کے اندر کم لوگ ہیں، میں کہتا ہوں 0.5% سے بھی کم ہے کہ جو سچ بولنا چاہتے ہیں، اور سچ کی قیمت جو ہے نا اگر وہ بولتے بھی ہیں تو انہیں ایسے جو ہے نا وہ مشکل جو ہے نا گزرنا پڑتا ہے کہ جو سچ بولنا ہی بھول جاتے ہیں، سچ بولنا ہی، کیونکہ سچ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کے یہاں پہ خریدار بہت ہے، جھوٹ سننے والے، جھوٹ کو ماننے والے، اور جھوٹ کی جس جناح گارڈن کی آپ بات کر رہے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے اندر اس جناح گارڈن میں کرپشن کی وہ داستان قائم کی ہے، ایک جو سنگل پرسن ہے سیکٹری، میں نام نہیں لیتا ہوں، پھر وہ کہے گا کہ مجھے کرٹیسائز کرتا ہے، اس نے آج 9 سے 10 بلین کے اثاثے نامی بے نامی، مجھے کچھ رپورٹس آج ایک جرنلسٹ بھائی نے بتائی، میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، وہ کہاں سے آئے؟ اداروں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ایک سنگل متاثرہ بندے کو، شخص کو پلاٹ نہیں ملا، لیکن وہاں پہ موقع کے اوپر جائیں 1500 پلس جو پلاٹ ہیں وہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں، 1500 سے زائد وہاں پہ پلاٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی اماؤنٹ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں وقاص صاحب تو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے نا، آپ جب ڈیولپ کریں گے کوئی پلاٹ، گلی، ٹرانسفارمر، بجلی، پانی کا انفراسٹرکچر جب آپ بچھائیں گے، ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی، وہاں پہ آپ کا انفراسٹرکچر بچھانے کا جو ڈیولپر ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی یا تائے کا بیٹا نہیں ہے، اس نے کہنا جی پیسے دیں تو میں کام کروں گا، وہ پیسے کدھر سے آئے؟ وہ بلانے جو کہتے ہیں جی یہ پریویس ایم سی جو ہے نا وہ الاٹ کر گئی، اس سے پہلے والی الاٹ کر گئی، ہم نے مان لیا، بیک ڈیٹڈ میں کر رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، ہم مانتے ہیں جی پریویس کر گئی، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے اخراجات کہاں سے آئے؟ وہاں پہ وہ جو خاموش ہو جاتے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایفیلیشن آپ کر رہے ہیں، اس ایفیلیشن کا متاثرین کو، سوسائٹی کو، عام ممبر کو کیا فائدہ؟ وہاں پہ آئے وہاں شاید کوئی جو ہے نا، اب جو ایگریمنٹ ہے وہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں، ان کو ویب سائٹ کے اوپر آنیئر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ویب سائٹ گزشتہ 3 سال بلکہ اس سے پہلے بھی بالکل مردہ ہے، ڈیڈ ہے، تو یہ حالت ہے۔ اور ہمارے جو ممبران ہیں، میں آج یہ بات کروں گا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سیمنز کا جو کہ سیکشول جو ہے نا وہ استعمال کے، جس میں اندر سپرمز ہوتے ہیں، ایک ایکٹیو ہوتا ہے، ایک ڈیڈ ہوتا ہے، ایک سلگش ہوتا ہے۔ اب جو ممبران ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، کچھ سلگش ہیں اور کچھ چند ایکٹیو ہیں۔ دیکھیں یہ حالت کر دی ہے ان بیچاروں نے، کیا کیا ہے 20-20 سال سے جو ہے نا وہ فائلوں کے ٹکڑے ہاتھ میں تھام کے کبھی کسی جو ہے نا وہ ادارے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ادارے کے پاس جاتے ہیں۔ اب اداروں کو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ فراڈ کیا ہے ان کو نشانی عبرت بنایا جاتا، ان کو بلایا جاتا کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے۔ اب میں آپ نے جب یہ داستان چھیڑ دیا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان ایمینٹیز کی 1200 کنال جو ہے وہ 1200 پلس زمین بنتی ہے، جس میں سکول، ہسپتال، گراؤنڈ اور یہ جو پبلک جتنے بھی چیزیں 1000 کنال کے اوپر انکروچمنٹ ہو چکی ہے پلاٹ لگا کے بھی۔ اس سے زیادہ کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ ایف آئی اے میں چیز گئی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے جو ٹرپل سی ونگ ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرپل سی ونگ میں ابھی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کوآپریٹو میں جی اسی موجودہ انتظامیہ جس انکوائری نمبر 103 جو ہے وہ یہ پہلے کی ہے 2020 ہے، اس کے اندر مرج ہوئی ہے، اس کے بعد انکوائری نمبر جو ہے 25/2024 یعنی کہ 25/2024 انکوائری ہے، 19/2024 انکوائری ہے۔ یہ انکوائری 2-3 سال سے چل رہی ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے سارا کچھ۔ ایف آئی اے کے جو میں نے باقاعدہ کمپلین دی، وہاں پہ ریٹن کمپلین ان کے اگینسٹ کی، ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیٹو جتنے بھی لوگ تھے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، وہ ان کے خطروں میں بچوں کے شرکت کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک آئیو جو وہ وہاں پہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ایک کرپشن کے جو ہے نا وہ بندے کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر، وہ ان کے ایونٹس میں کیسے شرکت کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ چلیں یہ اب ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ آپ نے نہیں، وہ اعلیٰ افسران کی بات کرتے ہیں، وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران میری جیب میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو گھر لے کے دیتا ہوں، کسی کو ریٹرن ٹکٹ جو ہے، جتنا کوآپریٹو اور اس ایف آئی اے کو بدنام اس موجودہ سیکرٹری نے کیا ہے۔ اس نے اپنی ڈائری رکھی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ان کا حساب کتاب لکھتا ہے، اس کو اتنے پیسے دیے، اس کو اتنے پیسے دیے، اس کو یہ کر کے دیا۔ تو مطلب یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ، لیکن کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ایونٹس کے اندر ہیں، ہم نے خود آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں حقائق جو سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ بدنام اور جتنا زیادہ ان اداروں کو نقصان اس موجودہ جناح گارڈن کے سیکرٹری نے پہنچایا، اتنا شاید ہی ماضی میں۔ اب جو ہمارے رجسٹرار آفس صاحب ہیں محترم ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، اور ان کی جو ٹون ہے اس سے بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن شریف آدمی، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے کسی شخص کے ذریعے اس کو مینج کیا ہوا ہے،
ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम भी लेके देगा। इसी तरह सर्कल रजिस्ट्रार का वो ये कहता है कि ये मैंने जी ये किया हुआ है, इसको मैंने अकोमोडेट किया हुआ है, इसको मैंने ये मंथली फंड देता हूँ। इसी तरह जो वो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है उसके बारे में क्या क्या, लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने किस तारीख को इन्हें घर भेजना है। सर मैं ये कहता हूँ असल किरदार कुशी तो फिर ये कर रहे हैं ना लोगों की। ये 21 भी आ जाएगी, ये 22 भी आ जाएगी, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जो लोगों के अंदर जो है ना, आप विजिट करें फिजिकली, वहां पे जाके चेक करें लोग क्या कहते हैं। लोगों के अंदर जो वो बता रहा है वो कहता है कि मैं 6 माह जो है ना वो ले चुका हूं और मेरे अगले 6 माह जो है ना वो मेरे पास है। आप देखें, हो सकता है इसको स्पेशली कानून तो ये इजाजत नहीं देता। नहीं, कानून तो इजाजत नहीं देता, लेकिन जो आपने बातें बताई हैं इसका मतलब ये है कि फिर असल किरदार कुशी तो ये कर रहे हैं ना लोग, आप तो नहीं कर रहे। नहीं, डेफिनेटली इदारे कसूरवार है। 3 साल से आपने या 2 साल से आपने एक इंक्वायरी जो है ना पेंडिंग रखी हुई है करप्शन के ऊपर, जिसमें सदर और नायब सदर ने इस्तीफा दे दिया। आपको चाहिए था कंक्लूड करके इन लोगों को घर भेजते। 2 साल में जो मेंबरान है उनका कितना नुकसान किया होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया हुआ है नैब का। अब मैं आप क्या मैं दास्तान सुनाऊं नैब की। ये अगले किसी प्रोग्राम में मैं आपको नैब के बारे में भी बताऊंगा ये क्या कहता है। और नैब की जो जमीन है जिसके ऊपर प्रकाशन लगा हुआ है वो नैब की अपनी है, उसको भी इसने बेच के जो है ना खा पी लिया। इस बात का कोई प्रूफ मौजूद है? इसका प्रूफ वहां पे उसकी जमीन के ऊपर आए, लेके आए रेवेन्यू के। मैं ये कह रहा हूँ फिजिकली ग्राउंड के ऊपर आ जाए, आके चेक करो। सीडीए के नोटिस मौजूद है कि जो इंक्रोचमेंट की मैंने बात की है, इम्यूनिटी की, सीडीए के नोटिस मौजूद है। जिस वक्त मर्जी आप लेना चाहे मुझसे आप ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नैब के लेटर भी है, नैब के लेटर भी इसी में ऑन एयर कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नैब के लेटर भी जो है ना वो मैं आपको दे बहुत खुलडुल की आपने बातचीत की, लेकिन बात यही है कि आखिर कब हमारे इदारे जो है ऐसे सोसाइटी के उन नासिर के खिलाफ बिल्कुल मैं समझता हूँ क्रैक डाउन जो होता है ना वो करेंगे, ताकि जो हकदार हैं उनको उनका हक मिल सके। वो सरकारी मुलाजिम जिसने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल दिए होते हैं और इस उम्मीद पे वो कोऑपरेटिव में प्लॉट लेता है कि जब वो उसकी रिटायरमेंट होगी तो वहाँ घर बना के बच्चों की शादियाँ करेगा, अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन आसानी के साथ गुजारेगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे कई लोग जो है वो 20-20, 25-25, 35-35 साल इंतज़ार करके कब्रों की जीनत बन चुके हैं। अब खुदारा इस मसले को हल करने के लिए संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है और मेरी तजवीज़ ये है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग तर्ज पे बनाया जाए। इसका अलग डीजी होना चाहिए, इसका अलग एहतसाबी अमल होना चाहिए। मैं यही आपको जो है ना इसका हल क्या है, देखिए हम बात तो करते हैं लेकिन उस सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाते। देखिए सीडीए आप काम कर रहे हैं, सीडीए बगैर एलओपी एनओसी के एक प्लाट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई डेवलप करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जब ये इस चीज़ों की पाबंदी कर लेंगे तो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होगा। फिर उसके बाद ये है कि जो कोऑपरेटिव है, ये फाइल वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस फाइल के नाम पे हो रहा है। फाइलें दी जाती हैं, फिर वहाँ पे फिजिकली ज़मीन मौजूद नहीं होती, तो ये सबसे ज़्यादा जो करप्शन है तो इसी वजह से होती है। फिर जिस तरह आपने भी कहा कि कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा इदारा है, 44 हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद में कोऑपरेटिव, इसका अलग एक रजिस्ट्रार होना चाहिए और बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं अपनी एक राय आपको दे सकता हूँ कि वहाँ पे जितनी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है इनके 2-3 इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर उस बॉडी का 2% हिस्सा होना चाहिए, ताकि वो जो बाई लॉज हैं, जो यहाँ पे खामियां हैं या जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उन लोगों की नुमाइंदगी वहाँ पे भी कोऑपरेटिव के अंदर भी जाके करें। तो मेरा तो ये बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सुनी सुनाई पर यकीन ना कीजिएगा। ओपन दावत दी है माजिद चौधरी ने कि अगर इन्होंने किसी का 1 रुपया भी खाया है और या 1 रुपये के भी ये तलबगार हैं या अकोमोडेट हुए हैं, वो आके ऑन स्क्रीन बात करें। ये ओपन चैलेंज है, अब आप जाने और ये जाने, लेकिन बैक बाइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी की किरदार की धज्जियां उड़ाने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।